الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ جو منہ سے بول دے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ والضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، رب کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. ڈائز پر تشریف فرما معزز علماء کرام، شعراء عظام، سامعین کرام، پردے میں بیٹھی ہماری ماں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام مسجد کے بنیاد کے تعلق سے سجائی گئی ہے اور ہمارے بیچ مدینہ المنورہ، جہاں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی جائے اور حجر اسود کا وہ زیارت کرے، اس پاک سرزمین سے ایک مہمان مکرم ہمارے دیار میں تشریف لائے ہیں. ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اس اجلاس میں ایک بہت بڑے عالم دین مفتی نعمت اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی زیارت سے آپ حضرات فیض حاصل کر رہے ہیں. اس دیار میں پہلی دفعہ مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے حکم پر ہماری حاضری ہوئی ہے. میں ابھی کافی لمبا سفر کر کے آپ حضرات کے بیچ آیا ہوں، کچھ دیر آپ حضرات کے بیچ رہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ مجلس میں شریک ہو جائیں. بھئی آپ لوگ بھی آ کے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھئی، آ جائیں. حضرت شیخ کا بیان ہونا ہے، اس لئے سبھی آ جائیں. مسلمانوں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہم وہ کام نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے روکا جاتا ہے ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر مسجد میں 1 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہو اور کسی نے 9 بجے اذان دے دیا تو وہ بھی لٹھ لے کر کے دوڑے گا مسجد کی طرف اور چلا کر کے مؤذن اور امام سے کہے گا: او بھائی آپ نے اس وقت اذان کیوں دے دیا؟ حالانکہ وہ کبھی مسجد نہیں آتا، جمعہ کی نماز میں بھی وہ شریک نہیں ہوتا. ہماری حالت یہ ہے. اسی سے میں آپ کے سامنے ایک قصہ رکھتا ہوں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک جنگل میں رہا کرتا تھا. او نوجوانوں آؤ نا، کیا بے وقوفی والی بات ہے، آ جاؤ بھائی. اور اس کی بیوی بڑی اڑیل مزاج کی تھی.
اگر اس کا شوہر یہ کہتا میڈم آج کھچڑا بنا نہ دو تو کھچڑی بنا کے سامنے رکھ دیتی تھی. آج کہے پراٹھا بنا نہ دو تو مکہ کی روٹی بنا کے رکھ دیتی تھی. جی کچھ عورتیں ہوتی ہیں اس مزاج کی. ایک دفعہ کا معاملہ ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ اپنے میکہ جایا کرتی تھی اور ان کے سسرال اور مائکہ کے درمیان میں ایک نہر. ایک دن نہر میں بہت تیز بہاؤ آیا ندی میں. تو اس کے شوہر یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہماری بیوی تو ہر روز میکہ جاتی ہے, اگر یہ آج بھی چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ڈوب جائے, ہو سکتا ہے ڈوب جائے, اور ننما چنما ہے, اگر یہ ڈوب گئی تو اس کا کیا ہوگا. اس نے بیوی کو محبت میں آ کے کہہ دیا میڈم سنتی ہو آج میکہ مت جانا کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے. واڑیل مزاج کی تھی نا. ان نوجوانوں کی طرح جو ابھی کھڑے ہیں سننے کو وہ تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ کہا اچھا آپ نے مجھے منع کیا, اب تو ہم ہر حال میں جا کے رہیں گے, اب تو ہم ہر حال میں جا کے رہیں گے. اب یہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کاش میں نہ کہا ہوتا, یہ نہ جاتی. اب یہ تو ٹھان لی ہے یہ جائے گی ندی میں, اگر ڈوب گئی یہ جو 4-5 چھوٹا چھوٹا بچہ ہے اس کا کیا ہوگا. یہ دل میں پریشان ہوتا گیا. آخر اس کو خیال آیا کہ سیدھی بات الٹے طریقے سے سمجھانی چاہیے. اس نے کہا تو جائے گی ہی؟ بولا ہاں تم نے منع کیا اس لیے اب ہم ہر حال میں جائیں گے. بولا اچھا اگر تو جا رہی ہے تو جا, لیکن جو بتھان میں بھینس باندھا ہے اسے لے کے مت جانا. بولا پھر منع کیا, اب تو ہم بھینسیوں لے کے جائیں گے. بولا اچھا تو بھینسیاں بھی لے کے جائے گی, اچھا نہیں مانے گی؟ بولا نہیں مانتی. بولا ٹھیک ہے جب تو بھینس لے کے ندی میں اترے گی تو اس کا پونچھ مت پکڑنا. بولا پھر منع کیا. اب تم بھینسیاں بھی لے کے جائیں گے اور ندی میں اس کا پونچھ بھی پکڑ کے پار ہو جائیں گے. اب یہ بیچارہ دل میں خوش ہو گیا. اللہ تیرا شکر ہے ہم نے سیدھی بات الٹی طریقے سے سمجھا دیا, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بھائی اگر ندی میں اس نے پونچھ پکڑ لیا تو بھینس تو ڈوبتی نہیں اور ہماری بیوی آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گی. اب یہ بیوی بھینسیاں لے کے چلتی ہے, یہ بھی پیچھے ہو لیا. ذرا دیکھو میڈم کا کیا بنتا ہے. یہ میڈم پہلے بھینسیاں کو اتارتی ہے اور پھر خود ندی میں اتر جاتی ہے اور اس کا پونچھ پکڑ کر کے تیرنے لگتی ہے. جب ندی کے بیچوں بیچ گئی اچانک اس کے محبت نے ابال مارا. کہو ننما کے ماں سنا تیز بہاؤ پانی میں تیزی بہت ہے, پوچھ مت چھوڑنا. بولا تو پھر ہمرا منع کر لا ہے اللہ ہم چھوڑی دلیا. اب چھوڑ دیا, تیرنا تو جانتی نہیں تھی, وہ ڈوب گئی. اب یہ ندی کے کنارے جاری, اس کے شوہر ندی کے کنارے جا رہے اور روتے ہوئے جا رہے. کسی نے دیکھا کہ یہ شخص رو رہا ہے, ان لوگوں نے کہا کہ بھائی روتے کیوں ہو, تمہیں کس چیز نے پریشان کر دیا, اتنا رو کیوں رہا ہے. اس نے کہا بھائی کیا بتاؤ, میری بیوی اسی ندی میں ڈوب گئی ہے, میں کنارے چل رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کنارہ لگ جائے اور اسے لے کے گھر جاؤں, تجہیز و تکفین کر دوں. بولا بھیا کو بات سمجھ میں نہیں آیا. بولا کیا بات ہے؟ بولا کہ پانی کا بہاؤ پورب سے پچھم کے طرف ہے, تم کو پچھم جانا چاہیے, تو پورب ہی الٹا کیوں جا رہا ہے؟ بولا بھیا تم کو معلوم نہیں, میری بیوی ہمیشہ الٹا ہی کام کرتی رہی ہے, یہ کم بخت ڈبو کیا ہے تو الٹا ہی جا رہی ہے. پھر سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو. او مدیلی والوں آ جاؤ بھائی, انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے آپ کی بات. حضرات گرامی, سب سے پہلے
میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے حمد سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کاش اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو مجھے رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب اللہ کو ماننے والے صحیح سے بن جائیں گے۔ حالات یہ ہے بزرگوں، مسلمانوں نے اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جی ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ صالحہ خاتون جس کی عمر 4 سال ہے، رگھوونش نگر کی وہ رہنے والی ہے، وہ اسی جلسے میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ جس حضرات کو بھی ملے وہ ڈائس تک پہنچا دیں۔ میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ آج ہم لوگ اس بات کو سمجھ کے یہاں سے چلے جائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ جڑنا ہوگا، زبان کو کھولنا ہوگا۔ اگر آپ نے کھینی کھایا ہے تو اسے تھوک دینا ہے، نوجوانوں نے گٹکا کھایا ہے تو اسے بھی تھوک دینا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، نہیں الحمدللہ، کیا بھائی؟ اللہ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا نا؟ مدیلی والے بتاؤ، اللہ چاہتا تھا کچھ بھی بنا سکتا تھا نا؟ رب چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، رب چاہتا تو جانوروں کے انواع اقسام بنا سکتا تھا، سانپ بچھو بنا سکتا تھا، رب چاہتا تو کیڑے مکوڑے بنا سکتا تھا، رب چاہتا تو زمین کے ذرات بنا سکتا تھا، رب چاہتا تو سمندر کی لہریں اور جھاگے بنا سکتا تھا، رب چاہتا تو پیڑ پودے اور پتیاں بنا سکتا تھا۔ اللہ سے کوئی پوچھنا نہیں تھا، اے ربا تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، جانور کیوں بنا ڈالا؟ رب کریم سے کوئی پوچھنا نہیں تھا، اے رب کریم تو نے مجھے انسان کو نہیں بنایا، بیل بھینس بکری کیوں بنا ڈالا؟ رب سے کوئی پوچھنا نہیں تھا، اے اللہ تو نے مجھے انسان کو نہیں بنایا، زمین کے ذرات اور سمندر کی جھاگیں کیوں بنا دیا؟ یہ اللہ کا احسان ہے بزرگوں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہی بنا کے نہیں چھوڑا بلکہ 18,000 مخلوقات کی سرداری کا تاج ہمارے اور آپ کے سروں پہ سجایا، اور آخر الزمان سرور کونین ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرما دیا۔ یا اللہ کا احسان اتنا بڑا لا زوال و با کمال ہے۔ وقت کا نبی کہتا ہو، اے خدا تو نے مجھے نبی بنایا، میں اس بات پر خوش ہوں، لیکن میں اس سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا جب تو مجھے کلیم نہ بناتا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام بنا کے دنیا میں بھیج دیتا۔ تو بتاؤ ہمارا مرتبہ بڑا ہے یا نہیں؟ آپ تو بکھرے ہو یار، لگ رہا ہے کوئی آر جے ڈی ادھر ہے، کوئی کانگریس ادھر ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ یہ جلسے میں آپ لوگ شاید پہلی دفعہ آئے کیا؟ ہمارے مہمان مکرم بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ عربی بولتے ہیں، حدیث عربی میں، قرآن عربی میں، آپ کے سامنے حضرت مولانا الیاس حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بیٹھنے کی ترتیب بتائی کہ نہیں بھائی؟ جماعت میں جاتے رہے پھر بھی سمجھ نہیں آیا، تعلیم میں بیٹھے رہے پھر بھی بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آیا، آجا بھائی جڑ کے بیٹھے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے ہمیں امت میں پیدا فرمایا۔ اے لوگو، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے نا۔ لوگو اللہ سے محبت ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہ کرتا، کوئی شرابی زمین پر نہ چل پاتا، کوئی زانی زمین پر نہ چل پاتا، کوئی سود خور اللہ کی ہواؤں کا لطف نہ اٹھا پاتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان اللہ کی پیدا کی ہوئی غذا کو کھا کر زندہ نہ رہ پاتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ گناہ کر بھی رہے ہو پھر بھی زمین پر زندہ ہو۔ جب کوئی زانی زمین پر چلتا ہو، جب کوئی شرابی زمین پر چلتا ہو، جب کوئی ماں باپ کا نافرمان زمین پر چلتا ہو، جب کوئی بے نمازی زمین پر چلتا ہو، جب کوئی کسی پر ظلم کرنے والا زمین پر چلتا ہو، جب
کوئی اللہ کے ساتھ علم بغاوت کو اٹھانے والا زمین پر چلتا ہو، یہ زمین رب سے التجا کرتی ہے، اے رب تو غفور ہے، اے رب تو کریم ہے، اے رب تو عنان و منان ہے، تو اسے نہیں پکڑتا، مجھے اجازت دے دے میں پھٹوں اور اسے اپنے اندر دفن کر لوں۔ اس وقت معلوم ہے لوگوں اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اس وقت اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ جس اللہ کو ہم نے اور آپ نے بھلا بیٹھا ہے، وہ رب کریم زمین سے کہتا ہے، اے زمین اگر یہ تیرا بندہ ہے جا تیری جو مرضی کر لے، اگر یہ میرا بندہ ہے چھوڑ دے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ منہ میں سبحان اللہ نہیں آتا بولنے کے لیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ دے، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اس رب کو بھلایا نا، اس رب کو بھلایا نا لوگوں، اے نوجوان اس رب کو آپ نے بھلایا نا۔ آؤ اللہ کی محبت آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ کہا نے 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہوں جی۔ اللہ رب العزت فرماتے میرے بندو، میری محبت کو اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، ساری کائنات بنائی لفظ کن کے ذریعے ہو جا، ہو گیا۔ لفظ کن کے ذریعے ہو جا، ہو گیا۔ زمین کو بنانے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، فیکون بن کے تیار ہوا۔ زمین میں نباتات و جمادات کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، بن کے تیار ہوا۔ زمین میں خزانے چھپانے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، چھپ کے تیار ہوا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، فیکون بن کے تیار ہوا۔ ساتوں آسمان بنانے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، فیکون بن کے تیار ہوا۔ چاند، سورج، ستارے بنانے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، فیکون بن کے تیار ہوا۔ میں نے فرشتوں کو بنانے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، وہ نور سے پیدا ہو گیا۔ جنوں کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، وہ آگ کے شعلوں سے پیدا ہو گیا۔ لیکن میرے بندو جب تیری باری آئی میں نے سسٹم ہی چینج کر دیا۔ میں اس بات پر قادر تھا، میں کہتا ہے کن اے بنی نوح انسان ہو جا، فیکون تو بھی ہو جاتا۔ لیکن 18,000 مخلوقات کی جو سرداری کا تاج تیرے سر پہ سجایا، یہ ساری مخلوق کو پتا کیسے چلتا یہ میرا بہت ہی پیارا بندہ ہے، اس سے میں اتنا محبت کرتا ہوں۔ اے رب بتا تو صحیح، ساری کائنات کو کن کے ذریعے تو نے بنا دیا، جب میری باری آئی تو نے کن کا کیوں نہ کہا؟ اللہ کہتا ہے تجھ سے پیار تھا، تجھ سے لاڈ تھا، تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے کن کے ذریعے نہیں بنایا بلکہ خلقتہ بیدیا۔ جب تیری باری آئی میں نے نہیں کہا ہو جا، بلکہ تیری باری آئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے اور پیار سے تجھے بنایا۔ بتاؤ یہ اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے یا نہیں لوگوں؟ او بولو نا، او بولو نا۔ ایک عام آدمی آیا کھانے کے لیے، چل بھائی بیٹھ جا۔ ایک خاص آیا، حضرت کے لیے دسترخوان سجائیں گے، اچھے انواع و اقسام ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ نے 18,000 مخلوق کو ہو جا ہو جا ہو جا ہوتا چلا گیا۔ میری اور آپ کی باری ہے، نانا اس بندے کو تو اپنے ہاتھ سے اور پیار اور لاڈ اور محبت سے بنانا ہے۔ آگے رب نے فرمایا میرے بندو یہیں پر بس نہیں، ساری کائنات بنائی، دوبارہ کسی کے طرف نظر کرم کیا نہیں۔ جب تیری باری آئی تجھے بنایا تو بنا کے میں رہا ہی نہیں۔ رب کریم قرآن کے اندر فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرا رب صرف یہ کہہ دیتا اے میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے میرے بندے تو سب سے معزز ہے، ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن میرے رب نے صرف کہا نہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا، والتین تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اے حبیب تیرے شہر مدینہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ زمین سے آسمان تک جتنی بھی مخلوقیں میں نے بنائی ہے، اگر سب سے زیادہ خوبصورت کسی مخلوق کو بنایا تو حضرت انسان کو بنایا۔ رب کہتا ہے
تو حور کو خوبصورت کہے، میں تجھے خوبصورت کہتا ہوں، تو چاند ستارے کو خوبصورت کہے، میں تجھے خوبصورت کہتا ہوں، تو کوئل اور بلبل کو خوبصورت کہے، میں تجھے خوبصورت کہتا ہوں۔ جو رب کریم تجھ سے اتنا لاڈ کرے، جو رب کریم تجھ سے اتنا پیار کرے، بتا اس رب سے ہٹ کے زندگی گزارو گے، کامیابی ملے گی؟ ملے گی؟ میں تو آیا تو کچھ اور بیان کرنے کے لیے، لیکن ذمہ مجھے کچھ اور دے دیا گیا، نہیں تو میں اپنا بیان یہاں سے شروع کرتا۔ کامیابی جب تک اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کر لو، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، کٹتے رہو گے، برباد ہوتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، تیری مدرسے توڑے جائیں گے، تمہاری مسجد مسمار کی جائے گی، تمہارے خانقاہوں کو توڑے جائیں گے، تمہارے علماء کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جائے گا، خود تم ذلیل ہوتے، جزاک اللہ، خود تم ذلیل ہوتے رہ جاؤ گے۔ لوگوں، اگر عزت چاہتے ہو تو تمہیں پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ پکا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ بولو گے پکا مسلمان؟ بولو نا اے نوجوانوں، تم تاڑی پیتے رہو، سولیشن پیتے رہو، گانجا پھونکتے رہو تو پکا مسلمان ہو جائے گا؟ ماں باپ کی عزت کو تار تار تم کرتے رہو، پکا مسلمان بن جاؤ گے؟ سود تم کھاتے رہو، تم پکا مسلمان بن جاؤ گے؟ نمازیں پڑھ پڑھ کے یہاں گھٹے پڑ گیا، جب اپنے کھیتوں میں جاؤ دوسروں کی آر چھانٹتے رہو، پکا مسلمان بن جاؤ گے؟ بیٹے کی شادی میں مٹھا لیتے رہو، پکے مسلمان بن جاؤ گے؟ آقا علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کے غلام بن جائے، پکے مسلمان بن جاؤ گے؟ آؤ تمہیں نبی کا فتویٰ سناتا ہوں، آؤ نبی کا فتویٰ سن کر کے جاؤ اور ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی بدلیں گے۔ ہمارے نبی کا فتویٰ سنو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کا فتویٰ سنو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں سنو، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں، میری شفاعت کا تو حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ یہ محمد تیرے نزدیک تیری جان، تیرا مال، تیری اولاد، حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارا نہ بن جائے، تیرا ایمان کھائے نہیں کھائے گا بیٹھا لو، تیرا ایمان منہ کھولو، کچھ تو بولو، ایسے نہ بیٹھے گلی کاغذ کی طرح، کوئی لکھتا بھی نہیں، کوئی جلاتا بھی نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ چلو اسی حدیث کی روشنی میں دو چار بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ محمد تیری جان سے زیادہ پیارا نہ بن جائے۔ صحابہ کو آقا علیہ السلام سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ محبت سننا چاہو گے؟ ہجرت کے موقع پر غار میں تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق نے اپنے جسم کپڑے پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنا شروع کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیتے ہیں، اور جب پیر رکھ کر کے سوراخ کو بند کیا، ایک زہریلے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے ڈس لیا، ان کے زہر اتنا خطرناک، جسم پیلا پڑ گیا، لیکن آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر کے گود میں سر رکھ کر کے سو آرام فرما رہے ہیں، سانپ نے ڈس لیا لیکن بدن میں کوئی حرکت پیدا نہ ہونے دیا، کہیں آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو جائے، زہر کی وجہ سے پورا جسم زرد پڑ گیا لیکن ہلے نہیں، بے اختیار آنسو کے قطرے جب گرے، آقا علیہ السلام کے رخسار پر تو جاگ گئے، بولے ابو بکر کیا ہوا؟ بولے کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا، آقا علیہ السلام نے تو لگایا سانپ اور پھر اسے صحت ہو گئی۔ بتاؤ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ یہ محبت ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں صحابہ کرام کی
کہ باپ ایمان میں نہیں، ماں ایمان میں نہیں، لیکن جب وہ ایمان قبول کر لیے تو اپنے بستر پر اپنے باپ کو بٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھے۔ جی ایک موقع پر حضرت اللہ، ایک موقع پر آقا علیہ السلام کے شان میں ایک منافق نے گستاخی کر دی۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں یہ برداشت تو ہو رہا کہ آقا علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہو، فوراً میان سے تلوار نکل کر گیا۔ منافق کا بیٹا عبداللہ کو پتا چلا، جو ایمان میں داخل تھا اور سچا عاشق رسول تھا، کہ حضرت عمر نے تلوار کو میان سے باہر کر لیا۔ فوراً آقا علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا میرے والد محترم نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور انہوں نے تلوار نکال لی، اب تو آپ اسے روک دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے نبی کی شان میں گستاخی اور وہ اسے سزا نہ دی جائے؟ بولا عمر کون ہوتا ہے سزا دینے والا؟ اگر میرے باپ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا بیٹا خود اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دے گا۔ یہ عشق نبی ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں میں نبی کا دامن نہیں چھوڑتا، کبھی پکڑتا نہیں، اور ہمارے نوجوان بھی کبھی پکڑتے نہیں۔ داڑھی مڑاتے رہو تم، اور کون نبی کا عاشق؟ نمازیں تیری زندگی میں نہیں، تو کون نبی کا عاشق؟ گانا تو سنتا رہے پھر کہے نبی کا عاشق؟ نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ نوجوانوں آؤ، دین کی طرف آؤ، آؤ آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ میں یہ بات درد کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی ایک آیت کو سنو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ ایک وقت آئے گا، میدان حشر کا وقت ہوگا، اور یہ سورج 2.5 میل پہ لا کے رکھ دیا جائے گا، اور گنہگار کی کھوپڑیاں ہانڈی میں جیسے ہماری ماں بہنیں چاول ابالتی ہے نا، کیسے ابلتے ابل رہا ہوگا، لوگ سمجھیں گے سب سے زیادہ عذاب ہے، اور مشورہ ہوگا کہ بھائی نبیوں سے کہا جائے وہ اللہ سے دعا کرے کہ حساب و کتاب ہو جائے۔ سب کے سب چلیں گے آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ سے دعا کر دے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نا اللہ تو قہاریت اور جباریت کے عالم میں ہے، میری کیا مجال کہ میں اس کے سامنے جا کے شفاعت کروں، مجھ سے بھی غلطی۔ جاؤ نوح کے پاس، اس کے پاس جائیں گے، جاؤ حسین کے پاس، جاؤ سلیمان کے پاس، جاؤ عیسیٰ کے پاس، ابراہیم، سب کے پاس بھاگتے رہیں گے، سب پریشان ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب ہم اور آپ پریشان گھوم رہے ہوں گے، جس کو ہم نے پوری زندگی بھلایا، جس کی سنتوں کے ہم نے پوری زندگی پیروی نہ کیا، وہ کہے گا گھبراتا کیوں ہے، یہ محمد تیری شفاعت کرے گا۔ اور شفاعت کے وقت میں نہ سوال خدیجۃ الکبریٰ کا ہوگا، شفاعت کے وقت میں نہ سوال علی المرتضیٰ کا کریں گے، نہ حسنین کریمین کا۔ اگر سوال ہوگا، شفاعت کسی کے بارے میں کر رہے ہوں گے، ان امتیوں کی جس امتیوں نے نبی کی سنت کو بھلا دیا۔ قرآن کہہ رہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ حاجی سمو کا لون کیوں اٹھایا؟ سمو کا لون کیوں اٹھایا؟ کہا کرے جی بچے کے لیے گھر بنانا تھا۔ حاجی سمو کا لون کیوں اٹھایا؟ کہا کرے جی بچہ کو ایڈمیشن دلانا تھا۔ سمو کا لون کیوں اٹھایا؟ کیا کرے نسلوں کے لیے زمین خریدنی تھی۔ سمو کا لون کیوں اٹھایا؟ بیوی کے زیورات بنانے تھے۔ سنو لوگو، سمو کا لون اٹھا کر اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والوں سنو، تیری بیوی تجھے ایک نیکی دینے سے انکار کر جائے گی۔ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، نہ تیرے بھائی، نہ تیری بہن، نہ تیرے ماں، نہ تمہارے باپ، نہ تمہاری بیوی، کوئی تمہیں ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اگر اس وقت میں کوئی ساتھ دے گا تو ہمارے اور آپ کے محبوب ہمیں ساتھ دیں گے، تو ہمیں اس سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور بھائی کرنا چاہیے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ سے، انشاءاللہ۔ اب بیٹا کے بیاہ میں کون مٹھا نہیں لیں گے؟
اچھا ہاتھ اٹھائے کے بولو. یہ جتنا پینڈنگ میں ہے کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. ارے لونڈو تم سے کہہ رہے ہیں جو پینڈنگ میں جکرا بیاہ نہ بیلو جے بیاہ کر لے کیوں کرکا جکا بیاہ نہ بیلو وہ ہاتھ اٹھا کے بتا. حضرت شیخ تشریف رکھتے ہیں, ان کی دعائیں تمہیں ملے گی. لوگو آؤ, آج کئی بچیاں نہیں, ہزار نہیں, سینکڑوں نہیں, لاکھوں بچیاں چلی گئی غیروں کے ساتھ. ہاں سینکڑوں بچیاں نہیں, ہزاروں بچیاں خودکشی کرنے پر دیش کی وجہ سے مجبور ہو گئی. علماء کے درمیان میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, جب کل قیامت کے دن قاتلوں کی صفیں لگائی جائے گی, درندوں کی شکل میں دہیج لینے والوں, تمہیں بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. مذاق نہیں ہے. اسی پر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, کتاب نہیں, ہماری ایک تنظیم چلتی ہے علماء ائمہ فاؤنڈیشن. ابھی 4 ضلع میں کر رہے ہیں ہم لوگ کام. ہر سال غریب یتیم بچوں کی شادی کراتے ہیں. مختصراً اس پر میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں. 2019 کی بات ہے یہ. ہم نے اس وقت میں 27 بچوں کی شادی کروائی تھی. جی حضرت, ایک قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو اس شادی میں وہ بچی شریک تھی, ایک بچی غیر کے ساتھ چلی گئی. غیر کے ساتھ چلی گئی. معلوم چلا, ہم لوگ کوشش کیے, پولیس تھانہ گئے اور لوگوں کو ساتھ لے کر کے گئے کہ کسی طرح سے یہ بچی کو واپس لایا جائے. جب دیکھا معاملہ بگڑ رہا ہے تو پولیس نے بھی آشواشن دیا کہ ہاں بچی کو لایا جائے گا, لیکن آپ لوگ شانت رہے. بچی کو 1-2 دن کے بعد لایا گیا. سینکڑوں کا مجمع مسلمانوں کا, سینکڑوں کا مجمع غیر مسلمانوں کا. لوگوں, پولیس نے کہا کہ 2 گھنٹے کا وقت ہے, بچی بالغ ہے, یہ سماج میں نفرت نہ ہو, لڑائی جھگڑے نہ ہو, اس لیے موقع دیا جا رہا ہے آپ کو. 2 گھنٹے کا وقت دیا جا رہا. اگر آپ نے اپنی بچی کو سمجھا بجھا کے واپس کر لیا تو ٹھیک ہے, اور اگر بچی پھر بھی راضی نہ ہوئی تو آپ لوگ کچھ نہیں بولیں گے, لڑکے کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے گا. جی جناب, ہم لوگ گئے, سمجھائے, دین سمجھائے, عقائد سمجھائے, شریعت سمجھائے. آدھے گھنٹے تک سمجھاتے رہے. بچی اپنے سر جھکا کے سنتی رہی. ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ لگتا ہے کہ یہ بچی بات سمجھ گئی. لوگوں, اچانک وہ بچی اپنا سر اٹھاتی ہے اور کہتے ہیں مولوی صاحب, جس شریعت کی تم دہائی دے رہے ہو, جس اسلام کی تم دہائی دے رہے ہو, سب سے پہلے میں اس اسلام سے نفرت کرتی ہوں. میں نے فوراً سوال کیا کہ تم یہ لفظ کیسے بول سکتی ہو کہ اسلام سے نفرت کر رہی ہے؟ بولا ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے بیٹیوں کو عزت نہیں دیا. کون کہہ رہی ہے؟ مسلمان کی بچی کہہ رہی ہے, فاطمہ کی کنیزہ کہہ رہی ہے, اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دیا. میں نے کہا نہیں, تو جھوٹ بولتی ہے. اسلام نے تو اس وقت بھی عورت کو عزت دیا تھا جب زندہ زمین میں دفنائے جا رہے ہو, جب شوہر کے چتا کے ساتھ عورت کو بھی اس چتا میں جلایا جا رہا ہو, جب کسی شوہر کا انتقال ہو جائے, بند کوٹڑی میں نہ کھانا دی جاتی ہو, نہ پانی دیا جا رہا ہو, اور ایڑی رگڑ کر کے وہ سانس توڑ رہی ہو, اس وقت میں بھی اسلام نے بیٹیوں کو عزت اور سمان سے نوازا تھا. پھر مجھے وہ باتیں یاد آنے لگی کہ ایک وقت ایک صحابی آقا علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹی بچی لے کر کے, اور وہ بچی کو گود میں لیے ہوئے دھاڑے مار کے رو رہے. اس کے رونے کو دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی رونے پر مجبور ہو گئے. کسی نے کہا کہ بھائی تجھے کس چیز نے تڑپا دیا کہ تو اتنا رو رہا ہے؟ کہنے لگے آقا علیہ السلام, جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت کی حالت یہ تھی, کسی کے گھر میں بیٹی جنم لے زندہ اسے گاڑ دیا جاتا یا زندہ مار دیا جاتا. میرے گھر میں بھی کئی بچیوں نے جنم لیا, ہم نے ساری بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا. ایک وقت آیا کہ میری بیوی پھر سے حمل سے ہوئی, مجھے سفر میں جانا تھا. یہ آج کل موٹر سائیکل نہیں, پیدل لوگ سفر کرتے تھے, ملک عراق, ملک شام, ملک یمن کا
سالوں سال کا سفر ہوتا تھا، میں سفر میں چلا گیا، جب سال کے بعد سفر سے واپس ہوا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا حمل کا کیا ہوا؟ میری بیوی جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے زمین میں گاڑ دیا۔ میں اپنی بیوی پر یقین کر لیا، لیکن آقا علیہ السلام کچھ ہفتوں کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹی بچی میرے گھر آتی ہے، بہت پیاری بچی، بڑی خوبصورت بچی۔ میں کبھی اسے گود میں اٹھاتا، کبھی اسے کندھے پر بٹھاتا، کبھی اس کے پیشانی پر بوسہ دیتا، یہ کئی دن معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن میری بیوی، جب میں بچے سے لاڈ کر رہا تھا، جب میں بچے سے پیار کر رہا تھا، میری بیوی سمجھ گئی مغالطے میں آ کر کہ مجھے اس بچی سے محبت ہو گیا۔ وہ بے ساختہ کہہ بیٹھی کہ میرے شوہر، جس بچے پر محبت کے بارش کے قطرات کو تم نچھاور کر رہے ہو، کبھی چومتے ہو، کبھی گود میں اٹھاتے ہو، یہ کسی اور کا بچہ نہیں، یہ تیرا ہی بچہ ہے۔ آقا علیہ السلام جب یہ آواز کان میں پڑتی ہے کہ یہ کسی اور کا نہیں، یہ میرا ہے، جو چند پہلے میں شفیق اور رحیم باپ تھا، فوراً ظالم بن گیا۔ بچے کا ہم نے ہاتھ پکڑا، پھاوڑے لے کر کے چل دیا۔ بیوی کو پتا چل گیا، اب یہ باپ وہ باپ نہ رہا جو کبھی گود میں اٹھاتا تھا، کبھی پیار کرتا تھا، اب اسے بھی قتل کر دے گا۔ بیوی منت اور سماجت کرتی رہی، میں نے اس کے ایک نہ سنا۔ میں نے بیوی کو دھکا دے کر بچی کو لے کے چل پڑا۔ چلچلاتی دھوپ ہے، پسینے کے قطرات پیشانی سے ٹپک رہے۔ میری بچی توتلی زبان سے کہتی ابا دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ میں کوئی جواب نہ دیتا۔ جب اس جگہ میں پہنچا جہاں پر بچی کو مجھے دفن کرنا تھا، میں نے پھاوڑے سے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ جب میں پھاوڑے سے زمین کو کھودتا تھا تو پیشانی سے پسینے کے قطرات جب ٹپکتے تھے، میری ننھی بچی اپنی اوڑھنی کی اوٹ سے ہماری پسینے کو پوچھتی تھی۔ آقا علیہ السلام اس بچی کو کیا معلوم جس ظالم باپ کا یہ پسینہ پوچھ رہی ہے، یہ ظالم باپ چند منٹوں میں اسے زندہ زمین میں گاڑنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام یہ پسینہ پوچھتی رہی، مجھے کوئی فرق نہ پڑا۔ جب زمین خود کا تیار ہوا، میں نے بچی کو پیچھے سے دھکا دیا، بچی گڈھے میں گرتی ہے، چلا پڑتی ہے ابا میں گڈھے میں گر گئی، مجھے چوٹ لگی ہے، درد بہت زیادہ ہو رہا، مجھے باہر نکالو۔ میں اس کی ایک نہ سنا، میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ میری بیٹی سمجھ گئی اب یہ باپ مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے زندہ زمین میں گاڑنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام وہ توتلی زبان سے اپنی ننھی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے ابا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کیا گستاخی کی ہے؟ ابا اگر میری وجہ سے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی ذلت اٹھانا پڑے، میری زندگی بخش دو، میں جینا چاہتی ہوں، میں کہیں جا کر اپنا پیٹ پال لوں گی، میں آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاؤں گی، مجھے چھوڑو، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ السلام وہ توتلی زبان سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں ظالم ہو چکا تھا، مٹی ڈالتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ بچی کی آواز ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ قصے سنائے کہ آقا علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رو رہے، صحابہ رو رہے کہ یقیناً تم لوگوں نے بیٹیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ پھر کل قیامت کی صبح تک آنے والے ایمان والوں کو آقا علیہ السلام نے خوشخبری پیش کی، کسی کے گھر میں 3 بیٹی جنم لے لے اور اس کا باپ، اس کی والدین اپنی بیٹی سے محبت کرے، پیار کرے، کھلائے پلائے اور اس کی تربیت اور پرورش کرے، دیندار گھر میں شادی کرا دے۔ آقا علیہ السلام نے ضمانت لی کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی جنت واجب ہوگی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، 3 نہیں 2۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ گھر میں بیٹا 10 بھی جنم لے لے کوئی خوشخبری نہیں، بیٹی گھر میں 2 بھی آ جائے، 1 بھی آ جائے، جنت کی بشارت ہے۔ جس بیٹی کی جنم لینے پر رب کریم کے محبوب نے جنتی ہونے کی بشارت دی، آج کی ظالم سماج نے اس بیٹی کو ایک بوجھ بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں؟ میں نے کہا بہن تو جھوٹ بولتی ہے، شریعت مطہرہ نے جتنی بیٹیوں کو عزت دیا کسی دھرم نے نہیں دیا۔ میں نے بولا آخرکار تم نے یہ بات کیوں کہی؟
کیونکہ جب یہ بات وہ بولی ہے لوگوں ایسا لگا زمین پھٹ جاتی وہی دفن ہو جاتے، کیونکہ سینکڑوں کے بیچ میں غیروں کے بیچ میں یہ جملے کہے گئے تھے۔ میں نے کہا آخرکار تم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ بولا مولانا تم نے کچھ بچوں کی شادی کروائی تھی۔ میں نے کہا ہاں۔ بولا اس میں میری بھی ایک بہن کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے بولا پھر معاملہ کیا ہوا؟ بولا آپ نے صرف سامان دیا فرنیچر کا، آپ نے سامان دیا برتن کا، آپ نے کپڑے دیے، جو مہمان آیا آپ نے کھانا دیا، لیکن میرے ہونے والے جیجا کو آپ نے موٹر سائیکل نہیں دیا۔ میں نے کہا بہن لوگوں کے صدقہ فطرے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھا کر کے یہ شادی کا عمل کرایا گیا تھا، میں یہ حرام کام میں کیسے دے سکتا ہوں؟ بولا معاملہ یہی تو ہے، جب میری بہن اس جلسے گاہ سے صبح کے وقت میں یہاں سے گئی تھی 3 دن معاملہ ٹھیک رہا، جب وہ کیا بولتے ہیں پھر کے جاتا ہے 2 دن کے بعد اڑہوتیا، جب اڑہوتیا کے بعد گئی ہے میرے جیجا کہتے ہیں مجھے موٹر سائیکل چاہیے، اس کی ماں کہتی ہے کلچھنی تو کچھ لے کر کے نہیں آئی، باپ کو کہا کہ میرے بیٹے کو موٹر سائیکل دے۔ اے مولانا تجھے معلوم ہے میرا باپ دبیا چلاتا ہے، اکثر بیمار رہتا، گھر کے خرچے نہیں چلتے، اگر دینے کی اوقات ہوتی تو فطرہ زکوٰۃ کے پیسے سے میری بیٹی بہن کی شادی کیوں کروائی جاتی؟ میری بہن جانتی تھی میرا باپ نہیں دے سکتا، وہ ظلم سہتی رہی، وہ گالی برداشت کرتی رہی۔ مولانا ایک وقت آیا ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، اس کے بال کاٹ دیے، اس کو مارا گیا، جب بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑتی ہے لوہے کو دھپا کر کے اس کے جسم کو داغا گیا، وہ ظالم نے ہاسپٹل تک نہ لے گیا۔ پڑوس کے لوگوں نے ہمیں فون کر کے بتایا ہم لوگ اپنی بہن کو ہاسپٹل لے گئے، اپنی بہن کو بیڈ پر سلانے کے وقت میں نے قسم کھایا میں اپنی شادی کسی مسلمان لڑکے سے نہیں کروں گی۔ بتاؤ مدیلی کے لوگوں یہ جملہ جو اس نے یہ بات کہی غیروں کے ساتھ گئی، اس کے ذمہ دار کون؟ اے بولو نا جی، جلسے سننے کے لیے آئے کچھ بولو کرو یار، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ یہ سماج اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہو سنت طریقے سے شادی کریں گے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ بزرگوں تو میں بات کر رہا تھا اللہ سے محبت کس کس کو، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولا۔ جاڑ لاگے چوکی ہے تو ستا ہے گی، اٹھا بولا۔ تو اللہ سے جب محبت کرتے ہو تو اللہ کے لیے سب کچھ قربانی دینے کو تیار ہو۔ جان کس کی؟ منہ کھولو۔ جان کس کی؟ مال، وقت، صلاحیت، گھر جو بنائے ہو، بینک میں بیلنس جو ہے، بینک میں بیلنس جو ہے، پرس میں جو پیسہ ہے، زمین جو ہے، کس کی؟ کس کی؟ میرے رب کی ہے نا۔ سنو ایک شعر سنو، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا ذکر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، رب کے نام کے سوا جو کچھ تھا۔ تو رہروں کو تو بولو جو کچھ تھا لا کے بھر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سنو یہاں سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، 2-4 منٹ اور سنو۔ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ السلام نے کسی بھی جنگ میں علل اعلان، اے بھائی ادھر دیکھو، علل اعلان قربانی نہیں مانگی، لیکن اس جنگ کے اندر علل اعلان قربانی مانگا گیا۔ حضرت عمر کیا کہتے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے لیے مال مانگا ہے۔ ابو بکر کے ثواب سے کبھی آگے میں نہ بڑھ سکا، آج میں بڑھ کے دکھاؤں گا۔ گھر گیا، بیوی کو بولا آؤ جی کیا بات ہے؟ بولا خوشخبری سنو جی، جزاک اللہ، خوشخبری سنو جی۔ بولا کیا خوشخبری؟ بولا اللہ کے لیے میرے نبی نے مال مانگا ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا
اللہ کے لیے مانگا ہے، ٹھیک ہے جی حاضر ہے، کیا دینا؟ بولا گھر کا سب لا، گھر کا ہڑیا برتن، کوٹھی میں چار، پیسہ چاندی زیور سب لایا۔ بولا آدھا نہ کر، آدھا کر، آدھا کر دیا گیا۔ بولا آدھا گھر کے لیے رکھ، آدھا سب کچھ سمیٹا، آقا علیہ السلام کے پاس لے کے آیا۔ بولا ابو بکر عمر کیا لایا؟ بولا آقا علیہ السلام کیا لایا؟ میں تو گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا اللہ کے لیے لے کے آیا۔ بولا سبحان اللہ۔ یہ سب گٹکا کھا کے بیٹھا ہے۔ حضرت عمر گئے گھر، میڈم خوشخبری کیا؟ بولے آقا علیہ السلام نے اللہ کے لیے مال مانگا۔ بولا اچھا کیا دینا ہے؟ بولا گھر کا سارا سامان لا، ہڑیا برتن، اناج، کپڑے لتے جو بھی تھے، چٹائی جو بھی کچھ تھا لایا، سب کو باندھ لیا، سب کو باندھ لیا، لے کے چلے۔ اچانک رک گئے، دیوار میں مٹی کا دیوار ہے، کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کر رہی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بولا میں نے ایک سوئی کھوس کے رکھا تھا۔ حضرت عمر کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے لیے دین کے لیے مانگا گیا ہو اور ابو بکر کے گھر میں وہ سوئی باقی رہ جائے۔ وہ بھی لے کے چلے۔ این موقع پر ہی روک رہے ہیں بھائی، تھوڑا جملے بھی دیکھ کر کے روکا کرے۔ سارا سامان لیا چلے، اچانک خیال آیا ابو بکر دین کے لیے مال مانگا گیا، تو اچھا کپڑا پہنے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ مدینہ کے بازار گئے، کپڑے بیچ دیا، کپڑا بیچ دیا، ٹاٹ کا لباس پہنے، وہ پیسے بھی اس گٹھڑی میں ڈال دیا، نبی کے قدم مبارک پہ لا کے رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر دین کی سربلندی کے لیے رب کے نام پر تو کیا لے کے آیا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے تو سب کچھ جھاڑو لگا کے لے کے چلایا، میں نے کچھ نہ چھوڑا۔ یار تم نے ڈسٹرب کر رکھا تو وہیں پر، میں نے کچھ نہ چھوڑا۔ بولا رے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ تو چھوڑ دیتا۔ بولا ہاں میں نے چھوڑا ہے۔ بولا کیا چھوڑا؟ بولا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ کو یاد آئی، اتنی پسند آئی۔ بولا جبرائیل تو دیکھتا کیا ہے؟ ارے حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا مال، بدن کے کپڑے تک بھی میرے نام پہ نچھاور کر دیا، جا میرے ابو بکر کو میرا سلام کہتے۔ جبرائیل چلے، بولا روک۔ بولا اب کیا؟ بولا ابو بکر کی سنت کو ساتوں آسمان میں زندہ کیا جائے گا، کہتے فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا۔ آئے بولے آقا علیہ السلام آپ کی یار غار رفیق سفر، آپ کے دوست، آپ کے محبوب حضرت ابو بکر کو اللہ نے سلام کہلوایا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا، نوری لباس اترا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ بلاؤ بھائی نوری لباس کیا ہوا؟ بولا ابو بکر کے اس جذبہ ایمانی نے اللہ کو اتنا پسند آیا، صرف مجھے کیا دیکھتے ہو؟ آج تو آسمان میں اعلان ہو چکا ہے، بتاؤ یہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کون کون ابو بکر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہی 5-7 لوگ۔ بتاؤ مسجد بنے گی نا؟ مسجد بنے گی نا؟ دنیا کو پیغام دینا ہے نا؟ اے ظالموں تو مسجد توڑے گا، تو ایک توڑے گا 100 نبی کا غلام بنائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے مال کی قربانی دینی ہوگی نا، اس ٹکلے تک کی آواز پہنچانا ہے نا۔ تو بتاؤ اس دین کی سربلندی کے لیے ہمیں 20,000 اینٹ کے لیے 20 آدمی تیار ہو کے دکھاؤ۔
ایک ایک ہزار اینٹا. چلیے نام بولیے نا. قاری فیاض صاحب، نعرہ تکبیر. اللہ قاری فیاض صاحب نے اپنے والدہ کے لیے 11,000 روپے دیے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے. اللہ اس کے والدین کو صحت عطا فرمائے. ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں اللہ جگہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیے ایک حافظ صاحب تیار ہو گئے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جناب محمد ظاہر صاحب کی طرف سے 20,000 روپے. اے نعرہ تکبیر. ظاہر صاحب نے 20,000 روپے دیے. اللہ قبول فرمائے. ظاہر صاحب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. آل اولاد کو اللہ دیندار بنائے. مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے. آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آمین. 3 ہو گئے. اور بولے بھائی ابھی اینٹا چل رہا ہے 2,000 رکھیے. نعرہ تکبیر. مہمان مکرم جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں، وہ میرے آقا کے شہر سے آئے ہیں. ہمارے اکابرین کی حالات زندگی آپ پڑھیں گے تو مدینہ کی مٹی کو جب وہ جاتے تھے تو سرمے دانی میں رکھ لیا کرتے تھے اور پوری زندگی آنکھ میں پہنا کرتے تھے. کسی کہنے والوں نے کہا ارے مٹی کو آنکھ میں کیوں لگاتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا تجھے معلوم نہیں یہ میرے آقا کی شہر کی مٹی ہے. وہ تو مٹی تھا. آج دیکھیے حضرت انسان شیخ ہمارے مدینہ کی شہر کی تشریف لائے ہیں. انہوں نے شیخ عبداللہ اسماعیل ابو انس المدنی جو خاندان رسول سے بھی ہے. بہت بڑی بات ہے لوگوں. ہماری قسمت کے تارے چمک گئے. میں حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں پر احسان کیا اور خاندان رسول کی آپ نے ہمیں زیارت کروایا. آپ کا ہمارے پر احسان ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کی زیارت سے ہم لوگوں کو مستفیض کیا. تو مہمان مکرم کی طرف سے 2 لاکھ روپیہ بورنگ کے لیے دیا گیا ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. علم میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.